بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیوں میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ضلع خرم میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی میں 5 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی پروکسی فتنہ الخوارج سے تھا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ خوارج دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن والی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے کے پی میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر افسران و جوانوں کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے عفریت کے نے ملک سے خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان پولیس کے جوان شب و روز ملک دشمن عناصر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہمارے بہادر و فرض شناس افسران و جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت پوری قوم سیکورٹی فورسز کے عرض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں فتنہ الخوارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ قوم کی حمایت سے خوارجوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ جی ناظرین، ادھر ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ کئی شہروں میں سرکاری عمارتوں، دکانوں اور مساجد کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اموات کی تعداد 217 ہو گئی ہے۔ بادشاہت کے حق میں نعرے لگانے والوں نے سڑکیں بلاک کیں، پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے۔ حملوں میں کئی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صرف تہران میں مظاہروں کے دوران اموات کی تعداد 217 ہو گئی ہے۔ تاہم ایرانی حکام نے اس تعداد کی تصدیق نہیں کی۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق فسادات کے دوران بدھ اور جمعرات کو 4 اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ مظاہرین نے صوبے خوزستان میں مقدس مقام کی بے حرمتی بھی کی، جس کے خلاف لوگوں نے شدید احتجاج کیا۔ ایرانی پریس ٹی وی نے تہران کے میئر علی رضا زکائی کے حوالے سے بتایا کہ مظاہرین نے 26 بینکوں، 2 اسپتالوں، 25 مساجد، پولیس تنصیبات اور 48 فائر ٹرکوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پرتشدد مظاہرے کرنے والوں نے ایمبولنسوں پر بھی حملے کیے۔ بسوں اور شہریوں کی گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے۔ فسادات اور املاک پر حملوں میں ملوث عناصر کے خلاف زنجان میں بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ مظاہرین قومی پرچم اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں قم، یزد، لورستان اور خوزستان سمیت کئی دیگر مقامات پر بھی نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے گئے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ امریکی مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کو آج اپنی عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ کا ایک مرتبہ پھر حوالہ دیتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے تھے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں۔ جی ناظرین،
دوسری طرف ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعید ایروانی نے لکھا ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قانون کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ امیر سعید ایروانی نے لکھا کہ ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات مسترد کرتے ہیں۔ امریکی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ امریکہ کی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قانون کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ایرانی سفیر نے لکھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران میں مقیم پاکستانی شہری پاکستانی سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور زائدان و مشہد میں قونصل خانوں کے ہنگامی نمبرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایران میں موجود پاکستانیوں کو اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دینے کا مشورہ دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر ایران کے غیر ضروری سفر سے بھی گریز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالات بہتر ہونے تک پاکستانی شہری ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو انتہائی احتیاط، چوکس اور غیر ضروری نقل و حرکت کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران کی تازہ ترین صورتحال میں پاکستانی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا ہے۔ تہران میں سفیر پاکستان مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، دریں اسنا ISPR کے مطابق 2 ہفتوں پر مشتمل انسداد دہشت گردی مشق نیکٹا بپی میں جاری ہیں، جن کا مقصد باہمی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج اور امریکی فوج کے دستے مشق میں شریک ہیں۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان اور امریکہ کے اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔